اعتزاز صاحب، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے دیٹ اسٹرکٹلی اسپیکنگ قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی لا، قانون، دا ورڈ آف دا کانسٹیٹیوشن سے کبھی انحراف نہیں کیا. یو کین آرگیو دیٹ جو روح ہے اس آئین کی، دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، ہی ڈزنٹ ڈیلو ان ٹو دیٹ بٹ ہی اسٹرکٹلی ایڈہیئرز ٹو دا لو. یو کی ناٹ سے ٹوڈے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل یا لا کو نہیں دیکھا، جیسے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات ہو جاتی ہے 63 کا جو اوریجنل فیصلہ آیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ رہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتا. He had a blind spot and that was one political party. اس کے بارے میں ان کو کہا گیا کئی دفعہ کہ آپ نہ بیٹھیں. اس کیس میں یہ کانسٹیٹیوشن کو کے لیٹر کو اگر فالو کرنا ہے نا، تو کانسٹیٹیوشن کا لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے کہ جوڈیشری صرف انڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ امپارشل ہو. اور سر وہ اصول تھے جس کے تحت وہ تب ان دنوں میں اپنے چیمبر تک محدود رہے. بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا، انہوں نے اپنی تمام تر اختیارات جو ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی نظر کر دیے. 3 رکنی کمیٹی بیٹھی اور بعد ازاں ایک آرڈیننس آئی اور وہ ریورس ہو گیا. پھر اس کے اوپر فل کورٹ نہ بنانا، اور ہم نے ایک نیا ایک سلسلہ دیکھا کہ خط و کتابت بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کے درمیان، اور پھر 3rd سینئر موسٹ جج جسٹس منیب بھی بیچ میں آئے. یعنی کہ ایک حیرت کی کیفیت تھی کہ کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے. انہوں نے جس طرح چارٹ شیٹ کیا جسٹس منیب کو، جسٹس منصور کو، ابھی حالیہ دنوں میں اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں ان کو آئین کی کو سبسروینٹ رکھنے کا الزام بھی لگا دیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ ہے اس کو نہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت، یہ حتمی فیصلہ نہیں میں مانتا. مگر سر یہ اس لیول تک ٹاکسک سچویشن سپریم کورٹ میں جو بن گئی ہے، کیا یہ اس کی ذمہ داری سب کو قبول کرنی چاہیے، کسی ایک پہ ہے؟ میں نے یہ 5 سال سے کہہ رہا ہوں یا 6 سال سے کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی درار پڑ رہی ہے. اس کو کچھ حل کریں اس کا، ورنہ یہ جا کے پھٹے گی اور یہ دیوار ٹوٹے گی. یہ درار بہت سنگین ہے. بہرحال لوگوں اب آپ کو یہ سلسلہ تھمتے دکھائی دے رہا ہے جو سیاہ افریدی صاحب نے جب اپنا عہدہ قبول کر لیا ہے، جسٹس اگلا آئینی ہیڈ بننا ہے، کسی اور کو سربراہ بننا ہے، اس کا پتہ نہیں منصور علی شاہ صاحب کو بناتے ہیں، کسے بناتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے یہ تقسیم کم ہوئے گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں، میرا خیال ہے بڑھے گی. یہ بڑھے گی، یہ اندر خانے رہے گی شاید. آئی ہوپ سو زیادہ باہر نہ آئے، لیکن یہ بڑھے گی. اور اس کی ایک آپ دیکھنا، یہ ریت ہی نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس کے ایک دیوار کے اس طرف چیف جسٹس ہے، ادھر آپ کا کمرہ، اور آپ بجائے یہ کہ اس کو چیف عمر عطا بندیال کے ساتھ خاص کر انہوں نے کیا، بجائے یہ کہ آپ جا کے کہیں چیف جسٹس صاحب یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یا وہ رائٹلی یا اپنا یہ اس کو خط لکھ رہے ہیں. اور مختصراً اگر میں آپ سے پوچھوں کہ while he is about to retire ان کی لیگسی کو آپ کس طرح سم اپ کریں گے مختصراً؟ لیگسی اس کی بہت اچھی ہونی تھی، اور لیگسی اب اس کی بڑی وہ ہوگی کہ کانسپریٹوریل اینڈ ویک. مطلب ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے یہ سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں جتنی نرمی یہ پچھلے 2-3-4 چیف جسٹسز نے دکھائی ہے، اب وہ ان کو، میں کہتا ہوں ان کو اپنی طاقت کا احساس نہیں. ججز کو یہ ایک ہو جائیں اور یہ دے ہیو اونلی ٹو لیجیٹمائز اور ڈی لیجیٹمائز، کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا. یہ اگر خواجہ آصف کو، شہباز شریف کو سمن کر لیتے فار کنٹیمپٹ، جس قسم کی انہوں نے تقریریں کی ہوئی ہیں، اور ان کو کنٹیمپٹ کے لیے لے آتے، وہ آتے نہ آتے. مجھے لوگ کہتے ہیں وہ نہ آتے، میں کہتا نہ آتے. پھر انہوں تو سمن کرتے، نہ آتے. تیسری دفعہ نوٹس کہتے پہنچ گیا ہے، ان کو معلوم ہے، اخباروں میں بھی آ رہا ہے، we convict them for contempt and sentence them till the rising of the court. اگر وہ آ بھی جاتے تو. اور اس سے جب خواجہ آصف کو یہ پتہ لگتا
کہ یہ میری صرف کنٹمپٹ میں سزا نہیں ہے جو کہ فارغ ہو گیا. یوسف رضا گیلانی was convicted of contempt and sentenced to till the rising of the court. Yes, yes. اور سر اسی کے تو خلاف اتنی بھرپور تقاریر ہوئی کہ عدلیہ کا رائٹ نہیں ہے کہ منتخب وزراء اعظم کو گھر بھیجنے چلتے ہیں, کبھی خط نہ لکھنے پہ, کبھی پینما کے اوپر عوام کے نمائندگان کو بے توقیر کرتے ہیں اس طرح. اسی کے اوپر تو آپ نے وہ جوش و ولولہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے شعر بھی پڑھ دیا. سو دس از اس کی تشریح سوورنٹی آف دا پارلیمنٹ سے تعبیر کی جا رہی ہے سر. مگر اب وہ اس سوورنٹی کے چکر میں اوور ریچ عدلیہ کے پر کاٹتے ہوئے ہو گئی ہے. دیٹ ریمینز ٹو بی سین سر. بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.